الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہم بار بار اس لیے واضح کر دیتے ہیں کہ کچھ نئے لوگ جوائن کرتے ہیں، تو پروگرام کا مقصد جب پیش نظر رکھ کر پروگرام کو دیکھا جائے تو زیادہ نافع ہوتا ہے، زیادہ استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس لیے ان نئے جوائن کرنے والوں کے لیے ہم اکثر عرض کر دیتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ قرآنی آیات مستند تفاسیر کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں۔ ہم نے مختلف ٹاپکس پر کلام کرتے ہوئے اب نبوت اور رسالت، انبیاء اور رسول کا ٹاپک چوائس کیا تھا۔ ان پہ تفصیلی کلام کرنے کے بعد اب پرٹیکولر خاص نبیوں کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلام کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی زیادہ آیات نازل فرمائی، بہت کثیر آپ کا ذکر ہے، اور ہم بہت سارے پہلوؤں پر آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک، اور پھر تبلیغ دین اور پھر جادوگروں کو شکست دینے کے واقعات تک تفصیلی کلام کر چکے ہیں۔ اب جو یہ ہمارا واقعہ چل رہا تھا، جو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایک ایسی بھی شخصیت اس دنیا میں موجود ہے جو آپ سے زیادہ صاحب علم ہے، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، اور پھر یہ ملاقات کے لیے وہاں تشریف لے گئے تاکہ ان سے اکتساب کیا جائے، اور پھر خضر علیہ السلام نے کچھ ایسے امور کا ارتکاب کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہ پائے، کیونکہ اس کا علم آپ کے پاس فی الحال نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر شریعت کا علم عطا فرمایا، اور خضر علیہ السلام کو ہر چیز کی باطنی علوم عطا فرمائے تھے، یعنی آپ ہر کام کی حکمت جانتے تھے کہ اس کام کے پیچھے کون سی حکمت الہیہ کار فرما ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ بہت ہی ایک ایسا علم ہے جسے براہ راست کسی استاد کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کی عطا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن خضر علیہ السلام کی صحبت میں آنے کا مقصد موسیٰ علیہ السلام کا یہی تھا کہ ان کے ذریعے اس علم کا کچھ نہ کچھ معاملہ دیکھا جائے، کچھ نہ کچھ اس کو سیکھا جائے اور حکمتیں سمجھی جائیں۔ اس سے یقین بھی پختہ ہوتا ہے، جیسے اب میں نے اس واقعے کو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور آپ نے جو ریگولر دیکھنے والے انہوں نے اس کو سنا، تو بہت سے امور پر دل مطمئن ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے ساتھ جو فلاں معاملہ ہوا تھا، فلاں ہم کرائسس میں گرفتار ہوئے تھے، فلاں پریشانی آئی تھی، فلاں مصیبت آئی تھی، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو دل میں کبھی شکوہ سا بیدار ہوتا ہے، لیکن اس قسم کے واقعے کو سننے کے بعد پھر دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ ظاہر ہماری توقع، تمنا اور مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن باطن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑے ہی حکیمانہ انداز سے تدابیر کار فرما ہوتی ہیں، تو پھر دل کو اطمینان حاصل ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ ایک تو کشتی والا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا کہ انہوں نے کشتی میں آپ کو بٹھایا اور آپ نے کشتی کو لکڑی کے ٹکڑے توڑ دیے تھے۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پھر ایک بچے کو قتل کیا، پھر گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور وہاں کے عرف اور شریعت کے موافق آپ نے کھانا طلب کیا، ان لوگوں نے منع کیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ ان کو سزا دی جاتی یا پھر کم از کم اظہار ناراضگی ہوتا، لیکن خضر علیہ السلام نے اس گاؤں والوں کی ایک گرتی ہوئی دیوار کو بطریق معجزہ ٹھیک فرمایا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو آبجیکشن ہوا، اور اس کا جواب پھر خضر علیہ السلام نے آخر میں یہی دیا جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پہلا والا معاملہ آپ نے بتایا کہ وہ 10 مساکین کی کشتی تھی اور وہ اسی سے اپنا گزارا کرتے تھے، اور دوسری کنارے پر ایک بادشاہ تھا جس کی عادت تھی کہ اگر کوئی کسی کی صحیح سالم کشتی آتی تو وہ اس کشتی کو چھین لیا کرتا تھا اور دوسروں کو محروم کر دیتا تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے اس لیے لکڑی کا ٹکڑا توڑ دیا تاکہ وہ عیب ناک کشتی کو، چونکہ بادشاہ کے آدمی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کشتی ان کو واپس مل جائے گی، اور بعد میں ٹھیک کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ ٹکڑے لگا کر اس کو ٹھیک کر لیتے۔ دوسرا اس بچے کا مسئلہ بتایا کہ جو بچہ تھا وہ طبعاً کافر پیدا ہوا تھا،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ہی ایسی یعنی اس کی فطرت ہی ایسی تھی کہ وہ گندگی کی طرف مائل ہوتا، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا اگر یہ بڑا ہوگا تو کافر ہوگا اور اپنے ماں باپ کو بھی اپنی محبت کی وجہ سے کفر کی طرف گھسیٹ لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو بچپن میں ہی مار دیا جائے۔ اور تیسرا ان بچوں کا یہ دیوار والا معاملہ تھا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ پوشیدہ تھا جو ان کے آباء و اجداد نے چھپایا تھا تاکہ یہ بچے بڑے ہوں تو ان خزانے کو حاصل کریں۔ تو یعنی ان کے ماں باپ نے چھپایا ہوا تھا اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، یتیم بچے تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر ہم اس دیوار کو سیدھا نہ کرتے تو یہ دیوار گر جاتی اور خزانہ ظاہر ہوتا اور لوگ اس کو لوٹ کر لے جاتے۔ اب جب بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان ہوں گے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ خود بخود ان بچوں کو رہنمائی دے گا، فراہم کرے گا، اور یہ اس خزانے سے فیضیاب ہو جائیں گے۔ یہ 3 باتیں ذکر کی تھیں اور اس پر ہم کلام کر رہے تھے۔ پہلی بات تو ہم نے یہ کلام کیا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے واقعات کو ناجائز اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جی مطلب وہ خود گناہ اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں، اور جب انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر تم نے خضر علیہ السلام کا واقعہ نہیں دیکھا، انہوں نے بھی بظاہر ایسا گناہ والے کام ہی کیے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی گناہ کی نسبت بھی کر دیتے ہیں نبی کی طرف کہ انہوں نے بھی ان سے بھی گناہ سرزد ہوئے تھے، لیکن دیکھو اس کے پیچھے بھی حکمت کار فرما تھی۔ اب اس بیوقوف سے یہ پوچھا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو خضر علیہ السلام تو اللہ کے حکم پر عامل تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب کوئی شخص عمل کرتا ہے تو اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ تم جو یہ گناہ کر رہے ہو اس میں کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پوشیدہ ہے؟ تو یقینی سی بات ہے تمہارا یہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن وہ اپنے لیے گناہ کے جوازی پہلو تلاش کرنے کے لیے اکابرین پر طعنہ زنی کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہم نے عرض کیا تھا۔ دوسری بات چل رہی تھی بچے کی محبت کے مسئلے پر، اور اسی پر ہمارا سلسلہ کلام منقطع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ بچہ طبعاً کافر پیدا ہوا ہے، اور اگر یہ بڑا ہو جاتا تو ماں باپ اس کی محبت میں کفر اختیار کر لیتے، تو ماں باپ کو کفر سے بچانا مقصود تھا، اس لیے بچے کو بچپن میں مار دیا گیا۔ پہلی بات دیکھیں، اس میں ایک اچھی طرح یہ بات سمجھ لیجئے، اور اس میں وضاحت بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی فعل کسی غرض کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم پہلے اپنی مثال لیتے ہیں، میں کھانا کھا رہا ہوں، اس کے پیچھے غرض تھی، اس غرض نے مجھے کھانا کھانے پہ مجبور کیا، اور وہ غرض تھی بھوک مجھے لاحق ہوئی، اس نے مجھے مجبور کیا کہ کھانا کھاؤ۔ مجھے پیاس لگے گی تو پیاس مجھے مجبور کر دے گی کہ میں پانی پیوں۔ اس کا مطلب ہے کھانا کھانے پانی پینے میں بھوک اور پیاس کا محتاج ہوں، یا کم از کم ایک نفسانی خواہش کا محتاج تو ہوں۔ جو گرم چائے کا موڈ ہو رہا ہے، ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہ رہا ہے، شربت پینے کو دل چاہ رہا ہے، تو یہ دل کا چاہنے نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم ان افعال کو اختیار کریں۔ تو اس لیے ہمارا ہر فعل کسی نہ کسی غرض کا محتاج ہوتا ہے، یا ہم یوں کہہ لیں کہ ہم اپنے فعل کو کرنے کے سلسلے میں غرض کے محتاج ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی فعل کسی غرض کا محتاج نہیں ہوتا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس غرض کا محتاج ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ تو چنانچہ یوں اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے بچپن میں ہی وفات کا فیصلہ کر لیا۔ غرض کیا ہے؟ کوئی غرض نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جب ابتدا ہوتی ہے اللہ کے فعل کی، اس سے پہلے کوئی ایسی غرض نہیں ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کام پر مجبور کرے، ورنہ کم از کم اللہ تعالیٰ کا اس کام کے سلسلے میں اس غرض کا محتاج ہونا اور اس غرض کے سلسلے میں مجبور ہونا لازم آئے گا، اور ہمارا رب نہ مجبور ہے نہ محتاج ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو مسلمہ عقیدہ ہے، اہل اسلام نے جو لکھا ہے، علماء اسلام نے لکھا ہے۔ لہٰذا یوں سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فعل فرماتا ہے اس کے پہلے کوئی غرض نہیں ہوتی، لیکن جب وہ فعل معرض وجود میں آتا ہے تو اس کا کمال اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ فعل کسی غرض سے خالی بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر وہ غرض سے خالی ہو تو بیکار اور عبث کہلائے۔ مثال کے طور پہ میں بازار میں آؤں اور آپ پوچھیں مفتی صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں، تو میں بولوں بس ایسے ہی آ گئے تھے، کوئی کام تو نہیں تھا، تو یہ ایک بیکار میں نے کام کیا، اور آپ کہیں گے یہ بیکار سا آدمی ہے، دیکھیں کوئی کام نہیں تھا اور بازار میں گھوم رہے، خواہ گھوم رہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ابتداءً کسی غرض کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا، اور اس لیے ہم یہ ایسا مانتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا کسی غرض کا محتاج یا غرض کے سلسلے میں مجبور ہونا لازم نہ آئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فعل صدور پذیر ہوتا ہے
تو اس سے اتنی اغراض وابستہ ہوتی ہیں، بعد میں ایک دم اغراض وابستہ ہو جاتی ہیں، یعنی یہ اس میں کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا کہ جیسے فیل ہو گیا اب غرضیں آ کے وابستہ ہو رہی ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ فیل ہو جاتا پہلے بغیر غرض کے، پھر آہستہ آہستہ آ کے غرض وابستہ ہوتی، تو پھر تو یہ جس وقت وہ فعل مارز وجود میں آیا کم از کم اس وقت تو ہم کہہ سکتے تھے یہ بیکار ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا، پہلے کوئی غرض ہوتی نہیں، لیکن جیسے ہی فعل صدور پذیر ہوتا ہے ایک دم اغراض اس سے وابستہ ہوتی ہیں۔ تو یہ بس آپ پوائنٹ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک غرض نے مجبور کیا کہ اس بچے کو قتل کیا جائے، بلکہ اللہ کا فیصلہ تھا اس بچے کی اتنی زندگی رکھنی ہے، اس کو وفات دینی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اللہ پہ زور زبردستی نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ ایک کو بھئی بڑا کر کے کیوں نہیں مارا، بچپن میں کیوں مار دیا، اس کی مرضی، اس کی مخلوق ہے، جس طرح چاہے جب چاہے پیدا کرے، جب چاہے مارے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو بچے کا قتل کا فعل تھا جو خضر علیہ السلام نے کیا، حقیقتاً فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بچہ دنیا سے رخصت ہوا کسی غرض کے ساتھ نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا لازم آئے گا۔ ہاں پھر بعد میں اگر پوچھا جائے بھی یہ کیوں ہوا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر کافر ہوتا، پھر ایسا ہو جاتا، ماں باپ کو کافر بنا دیتا، اس وجہ سے بچے کا مرڈر ہو گیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چونکہ خضر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا تو یہ گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس بچے کے اتنے ہی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھے تھے، یہ نہیں تھا کہ یہ بڑا ہو کر کافر ہو سکتا تھا، اس کے مرنا تو اس نے بڑا ہو کر ہی تھا، لیکن اس لیے پہلے جلدی مار دیا گیا کہ ورنہ وہ ماں باپ کو کافر بنا دیتا۔ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، اگر ایک کے لیے جوانی کا فیصلہ کر دیا گیا تو پھر اس کے لیے یہ نہیں کہ اس کی سانس کم کر کے اس کو بچپن میں مار دیا جائے گا، اللہ کا فیصلہ ایک رہتا ہے، لہٰذا اس بچے کے لیے تو فیصلہ ہی یہ تھا کہ وہ بچپن میں مرے گا بس۔ یہ الگ بات ہے کہ جی یہ بڑا کیوں نہیں ہوا، اس کے لیے بڑا ہونے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا، اس کے پیچھے حکمت کار فرما ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ سانسیں اس لیے نہیں دی تھیں، اس کے لیے بڑی عمر کا فیصلہ کیا ہی اس لیے نہیں تھا کہ ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا۔ یہ تو ایک اس میں حکمت کے اوپر تھوڑا سا کلام تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، جو خصوصاً ماں ہیں، باپ ہیں، کہ بچوں کی محبت بسا اوقات واقعی ہمیں بھی گناہوں کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ انسان بہت ساری خطائیں صرف اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، مثلاً ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، ان کی زندگی بنانے کے لیے، کہتے ہیں ہم کہ زندگی بنا رہے ہیں، اچھے اسکول میں داخل کروانا ہے، فیس افورڈ کر نہیں سکتے ہیں لیکن پڑھانا تو ہے، تو اب اس کے لیے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان حرام کماتا ہے، ناجائز کماتا ہے، اور پرواہ نہیں کرتا ہے کہ میری اپنی آخرت کا کیا ہوگا، گویا کہ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ پیش نظر نہیں رہتا، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے، اہمیت ہوتی ہے تو کس کی؟ اولاد کی ہوتی ہے، بس اولاد سب کچھ ہے، اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے، جو کھانے کو مانگ رہے ہیں ملنا چاہیے، جو پہننے کو مانگ رہے ہیں ملنا چاہیے، جو کھیلنے کو مانگ رہے ہیں ملنا چاہیے، جو دیکھنے کو مانگ رہے ہیں چاہیے، جہاں جہاں یہ جانا چاہتے ہیں وہاں کے خرچے میں ان کو دوں گا، اور اسی طرح اچھے اسکول میں پڑھنا چاہیے، چاہے ہم کسی طریقے سے بھی کما کے ان کو پڑھائیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو اولاد اس طرح ناجائز مال سے پلتی ہے، بڑھتی ہے، اور ان کے پیٹ میں حرام کا رزق پہنچتا ہے، اس کا منفی نتیجہ ضرور یہ نکلتا ہے کہ وہ بچے بڑے ہو کے نافرمان بنتے ہیں، ان کے ذہن خراب قسم کے افعال کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ لازم سی بات ہے، جیسی غذا کھلائیں گے ویسا اثر تو ہوگا، اسی لیے جو شریعت نے بہت سارے جانوروں کے گوشت کو حرام رکھا ہے، جیسے سور حرام ہے، کتا حرام ہے، درندے حرام ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان درندوں کے اندر جتنی گندی صفات ہیں، اگر ہم یہ گوشت کھاتے تو یہ صفات ہمارے اندر ضرور منتقل ہوتی، جو ان چیزوں کے گوشت کو کھاتے ہیں ان کے اندر یہ صفات ضرور دیکھی جا سکتی ہیں کہ اگر وہ کسی گندے جانور کا گوشت کھاتے ہیں جو گندگی پسند ہے تو ان کے اندر گندگی ہی پیدا ہوگی، ذہن کے اندر پاکیزگی پیدا نہیں ہوگی، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ اسی طریقے سے جو رزق حلال ہوتا ہے اگر بچوں کو کھلائیں گے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بچے کا ذہن پاکیزہ بنتا ہے اور وہ اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور برا حرام رزق کھلائیں گے تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہ اکثری قاعدہ بتا رہا ہوں، کلی قاعدہ نہیں، اکثری اور کلی کے اندر فرق یہ ہوتا ہے، اکثری کا مطلب مثلا یوں کہہ لیں کہ جی 80-20 کا ریشو ہوگا، کہ جو ہم کہہ رہے ہیں 80% ایسا ہی ہوتا ہے لیکن 20% اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں اکثری، اور کلی کا مطلب 100%۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو رزق حلال کھلائے گا اس کی اولاد ضرور فرما بردار نکلے گی،
اور جو رزق حرام کھلائے گا اس کی اولاد ضرور نافرمان اور گناہوں میں مبتلا ہونے والی ہوگی، ایسا بات نہیں ہے۔ یعنی اکثر ہی قاعدہ ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رزق حلال کھلائیں، اولاد غلط کاموں میں لگ جائے۔ تو اب یہ نہیں کہ رزق حلال کی برکت میں کچھ کمی ہے، وہ اس کے اوپر دوسرے باہر کے حالات اثر انداز ہوں گے۔ اور اسی طرح بعض لوگ حرام کھلاتے ہیں لیکن اولاد اتنی پیاری نکلتی ہے کہ وہ ماں باپ کے حرام رزق کو چھوڑ دیتی ہے، خود اپنا حلال کماتی ہے اور ساری زندگی حلال کھاتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ بچے، یہ یقینی سی بات ہے، کسی اوپر بزرگ ہوتا ہے خاندان میں جس کی برکت ظاہر ہو جاتی ہے، کسی کی دعا لگ جاتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی ان بچوں پر کرم ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسا ہی ہے، میں جس سے بتایا آپ کو کہ 80-20 کا ریشو آپ کہہ لیں کہ 80% قاعدہ تو یہی ہے کہ حلال کھلائیں گے تو برکت پیدا ہوگی، بچے پاکیزہ ذہن کے بنیں گے، گناہوں کی طرف کم میلان ہوگا، اور اگر حرام کھلائیں گے تو نقصان ہوگا۔ تو چنانچہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس بات کا مکلف بنایا ہے۔ اولاد کی آسائش اور اس کے دنیاوی مقام و مرتبے اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے حرام حلال کی تمیز بھلا دینے کا مکلف بنایا ہے، یا ہمیں مکلف بنایا ہے کہ رزق حلال کمانا ہے، چاہے اولاد کی آپ پوری خواہشات مکمل طور پہ ادا نہ کر سکیں، پورا نہ کر سکیں، انہیں اچھا نہ پڑھا سکیں، کس چیز کا مکلف بنایا ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ رزق حلال کثیر مقدار میں کمانے کو منع نہیں کیا گیا، لیکن ناجائز خواہشیں پوری کرنا یا ناجائز یعنی جائز خواہشیں ناجائز طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرنا، اس سے ضرور منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آج اولاد کو راضی کرنے کے لیے اگر انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو فراموش کر دے گا تو نقصان ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے، حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو مارا، یقیناً ماں باپ کو دکھ ہوا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی، اذیت ہوئی ہوگی، روئے بھی ہوں گے، کیونکہ ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بیان یہ کیا تھا کہ اتنی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو اس کی محبت میں وہ کافر بھی ہو جاتے، اتنی زیادہ وہ محبت کرتے تھے۔ تو لازم بات ہے جب یہ بچہ ان سے چھینا ہوگا تو کتنا ان کو دکھ اور اذیت ہوئی ہوگی، کتنے وہ روئے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا کہ ہم اس کے بدلے میں ان کو ایک اور اولاد عطا فرمائیں گے جو اس سے زیادہ بہتر پاکیزہ بھی ہوگی اور برکت بھی بہت ہوگی، اور اپنے ماں باپ کے سلسلے میں بہت زیادہ وہ رحیم اور شفیق ہوگا۔ تو پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مفسرین نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بچی عطا فرمائی جس سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی اس کے بطن سے کئی نبی پیدا ہوئے، اس کی نسل سے کئی نبی پیدا ہوئے۔ تو اس لیے یہ سے خلاصہ یہ نکلا، یہ معلوم ہوا کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی خواہشات کو جائز طریقے سے ہی پورا کریں، اور جس کو جائز طریقے سے پورا نہیں کرتے اس کی وہ قربانی دیں، اور جب وہ بچوں کے چہرے پر احساس محرومی دیکھیں، ان کو دنیاوی دوڑ میں تھوڑا سا پیچھے دیکھیں قلت مال کی بنا پر، دل تو دکھے گا، لیکن اگر اس پہ صبر کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماں باپ بہت سے ایسے ہیں اس معاشرے میں موجود ہیں کہ اپنی اولاد کو صرف رزق حلال کھلاتے ہیں، اس میں اولاد بھی خواہش کا اظہار کرتی ہے لیکن وہ سمجھاتے ہیں اور حرام کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ایسی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ ترقی کرتی ہے، تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہے، اور ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ پھر وہی بچے بڑے ہو کر اچھا کماتے بھی ہیں، اچھا مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور جو ماں باپ کی طرف سے کچھ کمی رہ بھی گئی تھی اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یوں اس وعدے خداوندی پر اعتماد کریں، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ وہ ماں باپ نے جب بچے کی جدائی پر صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور اولاد عطا فرمائی جس سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اسی طریقے سے یقیناً کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد روتی بھی نظر آئے، احساس کمتری میں مبتلا نظر آئے، دوسروں کے بچوں کے انعامات یا ان کے پاس ملنے والی آسائشوں اور نعمتوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتی بھی نظر آئے، بچے تنہائی کے اندر رو رہے ہوں، یا ماں باپ سے اپنی خواہش کا اظہار کریں اور جب ماں باپ منع کریں تو ان کے دل ٹوٹ جائیں۔ ان چیز کو یقینی سی بات ہے کوئی ماں باپ منع نہیں کرتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے، لیکن کیا اس کے لیے پھر ہم اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیں، رسول کو فراموش کر دیں؟ یہی تو وقت امتحان ہے، یہی تو ایمان کی آزمائش ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اللہ کی رضا، اس کے بعد اولاد کی، پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم، پھر اولاد کی خواہش کی تکمیل۔ اس پر ضرور توجہ کی جائے، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ